یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والا، قرآن کریم پر جان و مال کو لٹانے والا، قرآن کریم کے لیے مدارس مکاتب کو قائم کرنے والا، اور قرآن کے لیے اپنے جان مال کھانے کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو کھلانے والا، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے؟ آپ علماء سے، مقررین سے، محدثین سے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن چند باتیں آج کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے اور بندی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، نبی کریم نے فرمایا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو علم قرآن کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، بیرسٹر، پارلیمنٹ کے ممبر اور ودھان سبھا کے ممبر، ایم ایل اے بننے سے پہلے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے اس کے قلوب کو، قلب کو اللہ منور کرتے ہیں۔ یہ دنیا اور دنیا کے جاہ و منصب اللہ کے قرآن کے سامنے، اللہ کے قرآن کی عظمت کے فضیلت کے سامنے، یہ قرآن جو اتنی بڑی دولت جس پر نازل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا، پہاڑوں سے پوچھو، جبال سے پوچھو، بحر و بر سے پوچھو، جنات سے پوچھو، میری مخلوقات سے پوچھو کہ میں اپنا قرآن نازل کرنا چاہتا ہوں، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اور پہاڑوں کے ساتھ پہاڑوں نے کہا ہم قرآن کریم کو اٹھا نہیں سکتے، اس کے بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ عابد ندوی کی بات نہیں، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پہاڑوں نے، زمینوں نے انکار کر دیا، اللہ پاک ہم قرآن کریم کے بوجھ کو، ذمہ داری کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف اور جلال سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے وہ ڈرنے لگے اور کہا اللہ یہ قرآن مجید اگر تو ہم پر نازل کرے گا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم دہر اور کانپ جائیں گے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ قرآن کے بوجھ کو، قرآن کی عظمت کو، قرآن کی دولت کو اس حضرت انسان نے اپنے اوپر اٹھا لیا، اور رحمت دو عالم اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کا کلام رحمت للعالمین پر اترا، اور کیسے اترا؟ اللہ کے نبی کے گھر میں اترا، کبھی غار میں اترا، کبھی غار حرا میں آیا، کبھی حرم مکی میں آیا، کبھی حرم مدینے میں اترا، کبھی بدر میں آیا، کبھی غزوہ خندق میں آیا۔ 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم اترا، اور پھر آپ نے اس کو پڑھا اور صحابہ نے پڑھا، اور آپ نے قرآن کی دعوت مکے مدینے کو صرف نہیں دی، آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو کہا جو اس قرآن کو پڑھے گا، کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، عورت ہو، مرد ہو، اللہ پاک قرآن کریم کے پڑھنے سننے کو آسان کر دیں گے، لیکن قرآن کریم کی اگر عظمت ہوگی، اہمیت ہوگی، طلب ہوگی، شوق ہوگا، اللہ پاک اس کے سینے میں محفوظ کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آج ہماری آپ کی نظر میں کون اچھا ہے؟ بلڈنگ والے، جوہر والے، جواہرات والے، سونے چاندی والے، اور پارلیمنٹ ودھان سبھا میں بیٹھنے والے، انجینئر، ڈاکٹر، یہ ہماری نظر میں اچھے ہیں، ہم ان کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، دنیا کے لیے رہنا، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے یہ علوم بھی سیکھنا ہے،
لیکن اچھا وہ ہے جس کو رحمت للعالمین اچھا فرما دے. بخاری شریف کی روایت ہے، علماء کا مجمع ہے، وقت کم ہے تو میں نے ایک روایت پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے. کہیں انجینئر کا ذکر نہیں آیا، ڈاکٹر کا ذکر نہیں آیا، بیرسٹر کا ذکر نہیں آیا، پی ایم کا ذکر نہیں آیا، پریزیڈنٹ کا ذکر نہیں آیا، بلکہ جو بھی سیکھے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو، وہ بنگلوں میں رہتا ہو، وہ مرسڈیز میں چلتا ہو، وہ سائیکل پر چلتا ہو، وہ موٹر سائیکل پر چلتا ہو، اگر اس کے پاس قرآن کی دولت ہے، اگر اس کے پاس حدیث کی دولت ہے، اگر وہ نمازی ہے، اگر وہ قرآن پر چلتا ہے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، اگر اہل قرآن کی عظمت دل میں رکھتا ہے، اگر وہ امام کی محبت رکھتا ہے، اگر وہ قاری حافظ جی کی خدمت کرتا ہے، اس کی محبت رکھتا ہے، مدرسوں کی محبت رکھتا ہے، اہل مدارس کی محبت رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان ہے. اب بہترین انسان، آپ قرآن کی بات سن رہے، آپ بہتر ہوئے، اور جو حافظ القرآن بنے وہ تو بہتر ہیں، جو قرآن سکھائے وہ بھی بہتر ہے، لیکن اس کی فضیلت قرآن کی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اپنے گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، دکان پر پڑھتا ہے، فیکٹری میں پڑھتا ہے، عورت ہو مرد ہو، اللہ کا قرآن جب پڑھنے لگتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کی جگہ کو، گھر کو اللہ پاک کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس کے محافظ بن جاتے ہیں، اس کے لیے سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے سواری کا اور اس دنیا میں راحتوں کا انتظام کرتے ہیں. ہمیں قرآن کی اگر لذت محسوس ہو جائے اور قرآن کریم اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے، خدا کی قسم ہمیں اس نعمت کے مقابلے میں ساری نعمتیں ہمارے سامنے ہیچ ہو جائیں. لیکن ہم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اہمیت نہیں، عظمت نہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. کہیے سبحان اللہ. جہنم کی آگ جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بہت سے مسلمان آئیں گے، ان کے پاس گناہ بھی ہوں گے اور اچھی نیکیاں بھی ہوں گی، اور وہ فیصلہ کچھ کا ہو رہا ہوگا کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے. لیکن حفاظ علماء سامنے آئیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، یا اللہ تو نے میرے سینے میں قرآن دیا ہے، اللہ میں حافظ القرآن ہوں، اللہ تو جانتا ہے، اللہ میں حافظہ ہوں، اللہ یہ میری چچی ہے، اللہ یہ میری خالہ ہے، اللہ یہ میرے خاندان کی ہے، اللہ یہ میرے محلے کی ہے، اللہ یہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے. اے اللہ میں اگر حافظ القرآن تو نے بنایا، حافظت القرآن تو نے بنائی، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اور کرتی ہوں کہ اس کی بخشش فرما دے. نبی کریم نے فرمایا ایک حافظ القرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ پاک خاندان کے 70 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ حافظ القرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ پاک جنت میں جانے کا فیصلہ فرمائے. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں میری بات ختم ہونے میں 6.5 منٹ رہ گئے. میری طرف بات کی طرف توجہ دیجیے، پھر دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ کھانا ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ تہیہ کریے، عزم کیجیے، عزم مصمم کیجیے کہ میں مرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کو محفوظ کروں گا. اگر پورا قرآن نہ کر سکوں چند سورتیں محفوظ کر لوں گا. یاسین شریف، سورۃ الرحمن، سورہ واقعہ، سورہ ملک جو منتخب سورتیں ہیں، اہم فضیلت والی ہے، سارا قرآن فضیلت والا ہے.
لیکن ان صورتوں کی بڑی اہمیت ہے، علماء بتائیں گے، ائمہ بتائیں گے، کم سے کم یہ محفوظ کریں، یاسین شریف یاد کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو آپ قرآن کے حافظ بنیے. کیونکہ قرآن کے حافظ بننے سے پتہ کیا ہونے والا ہے؟ جیسا ابھی جلسہ ہو رہا ہے، حافظ بیٹھے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، آپ اسٹیج کے آس پاس آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایسے ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالی جلسہ کریں گے. علماء جانتے ہیں، آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، پوچھ لیجیے گا علماء سے. اللہ کل قیامت کے دن جلسہ کریں گے. جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں رہیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا وہ غور سے سنو. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا. جبرائیل اعلان فرمائیں گے، ان نبی کی امت محمدیہ میں رہنے والوں، ایک جنت کے اندر اپنے مکانوں میں اور اپنے محلات میں بنگلوں میں رہنے والوں، اللہ پاک جمعے کے دن اپنا دیدار فرمائیں گے. سارے جنتی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے. اعلان ہوگا. دوسرا، آج جس نبی کا تم کلمہ پڑھ کر آئے، جس اللہ کا قرآن پڑھ کر آئے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھا کرتے تھے، جس نبی کی محبت میں تم درود شریف پڑھا کرتے تھے، جس نبی کے عشق و محبت میں تم حج و عمرے کیا کرتے تھے، روزہ اقدس پہ حاضر ہو کر نبی کریم پر درود شریف کے ترانے اور تحفے اور نذرانے بھیجا کرتے تھے، آج اس نبی کا بھی جمعے کو دیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جمعے سے پہلے کرسیاں نور کے منبر لگا دیے جائیں، تمام جنت کو سجایا جائے گا، لائٹیں لگائی جائے گی، سونے کی، زمین کی چاندی، زعفران کی چاندی پر زمین بنا دی جائے گی، اسٹیج بہترین ہوگا، نور کے منبر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے اہل جنت کہیں گے، اے فرشتوں، اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، اللہ پاک سے پوچھو ان نور کے منبر پر کون بیٹھیں گے، اس اسٹیج پر کون تشریف لائے گا، کس کا بیان ہوگا، کس کی اسپیچ ہوگی. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اس اسٹیج پر میرا نبی امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور میرا قرآن پڑھ کر سنائیں گے. حضرت داؤد جن کو اللہ پاک نے بہترین آواز سے نوازا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ میرا قرآن سنائیں گے. رحمت دو عالم اپنی زبان سے میرا قرآن سنائیں گے اور اللہ فرمائے گا آج میں بغیر پردے کے تمہیں دیدار کرا کے خود اپنا کلام سناؤں گا. اللہ پاک سے اہل جنت کہیں گے اللہ، انبیاء اور رسول پوچھیں گے اللہ اسٹیج کے سامنے نور کے منبر ہیں اور نور کے منبر ایسے ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے، اس پر کون بیٹھیں گے؟ جبرائیل کہیں گے اس پر حافظ القرآن بیٹھیں گے، جو اپنے سینے میں قرآن لے کر آئے. وہ علماء بیٹھیں گے جو مدرسوں میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، وہ حفاظ بیٹھیں گے جو اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے. انبیاء اور رسول کہیں گے اللہ نبی نہ بناتا، اس نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، ہمیں بھی قرآن حافظ قرآن کے ہو جاتے، آج ہم نور کے منبر پر بیٹھتے. پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا حافظ القرآن کے والد حاضر ہوں، ابا حاضر ہوں، دادا حاضر ہوں، دادی حاضر ہوں، نانا حاضر ہوں، نانی حاضر ہوں. تمام انبیاء اور رسول کا مجمع ہوگا. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ اور ازواج مطہرات اور تمام انبیاء اور رسول رش کریں گے یہ کون والدین ہیں، یہ کون دادا ہیں، یہ کون نانا ہیں. کہا جائے گا جن کے بچے قرآن سینے میں لے کر آئے یہ ان کے والدین ہیں، یہ ان کے دادا اور دادی ہیں، ان کے نانا ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے اے نبی آج تیرے مبارک ہاتھ سے اور میرے مبارک ہاتھ سے اللہ فرمائے گا آج ہم ان کو تاج پہنائیں گے. اس کا یہ سبحان اللہ، اللہ تاج پہنائیں گے اس حافظ القرآن کے والدین کو، اس حافظہ کو. کتنا اچھا منظر ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارکباد دیں گے. میرے بھائیو بہنوں، کیا آپ نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ بھی حافظ بنے؟ آپ نہیں چاہتی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور کھڑی ہو
میری بہنوں، اگر کچھ کرنا ہے مرنے سے پہلے 3 کام کر لینا: ایمان کو مضبوط کر لینا، نماز کو پابندی سے پڑھنا، خود بھی قرآن پڑھنا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا۔ اب